بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک ایسی طلسماتی انگوٹھی جو آسمان سے نازل ہوئی، یہ کس نبی کو ملی اور کون اسے لے کر آیا، اور شیطان نے اسے کس سے اور کیوں چرایا، اور اب یہ کس کے پاس ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پر اسرار چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، یعنی ایک انگوٹھی کے بارے میں۔ اس انگوٹھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اندر پر اسرار طاقتیں موجود ہیں۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسا کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس انگوٹھی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کس کے پاس ہوگی جو مستقبل میں اس انگوٹھی سے ایک بہت بڑا کام لے گا اور اس کی پر اسرار قوتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا اور تب انسان دنیا میں پھیلنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انگوٹھی کے بارے میں ایک ٹاسک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ زمین پر موجود ایک انسان کو یہ انگوٹھی سونپ دی جائے، لہٰذا انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد حکومت کی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے توریت نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جوابات دے جو میں اللہ کے حکم پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھی ان سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا میں حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں آپ کی اولاد بھی موجود تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالات کے جوابات تمام لوگوں میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب بالکل درست دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، اور یوں وہ انگوٹھی بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام لکھا ہے جو صرف اللہ اور اس کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانور اور جنات پر حکومت کرتے تھے، اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کے بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان سے ایک دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی، اور جب اس کو چیرا گیا تو وہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اس طرح آپ کو دوبارہ حکومت اور سلطنت مل گئی۔ پیارے دوستو، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، جبکہ حکومت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی تھی، اور بیشتر علماء کرام کے نزدیک یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو اسرائیلیت کا حصہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں موجود نائٹ ٹیمپلر جو ہیکل سلیمانی کے نیچے سرنگیں کھود کر وہاں سے ان کالے جادو کی کتابوں کو حاصل کر لیا تھا جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، وہی نائٹ ٹیمپلرز اسی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی تلاش میں بھی ہے، کیونکہ ان کا ماننا تھا اگر انہیں وہ انگوٹھی مل جاتی ہے تو دنیا پر حکمرانی کرنے کا ان کا خواب لمحوں میں پورا ہو سکتا تھا، کیونکہ تب دنیا میں موجود تمام شیاطین ان کے حکم کے تابع ہوں گے جن سے کام لے کر وہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے، اور اسی لیے یہ لوگ دنیا بھر میں اس انگوٹھی کی تلاش میں آج بھی پھر رہے ہیں، لیکن آج تک انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا اور نہ ہی ملے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی جسے ملے گی وہی اسے ان کافروں کے خلاف استعمال کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ پاک لکھا ہوا تھا، اور ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مسلمانوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اسی لیے اس انگوٹھی پر زیادہ حق ان کا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کے جھنڈے میں بھی انہوں نے اس انگوٹھی کے نشان کو اسٹار آف ڈیوڈ قرار دے کر نصب کر دیا۔ اس نشان کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ نشان اسرائیل ہی کی ایک علامت ہے، لیکن در حقیقت یہ تاریخی طور پر درست نہیں۔ یہ 6 نکاتی ستارہ بہت سی مساجد میں تلواروں پر، عثمانیوں کے تختوں پر اور مقبروں کے پتھروں پر نقش ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نشان خیر الدین کے بار بھروسہ کے جھنڈے میں بھی استعمال ہوا تھا۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ اس نشان کو اسرائیلی جھنڈے میں استعمال کیا گیا ہے، تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ اب یہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ یہ انگوٹھی زمین کو پھاڑ کر نکلنے والی مخلوق دابت الارض کے پاس ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔